السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ قابل احترام دینی و میلی بھائیو، اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی بہت ساری عادتوں کا، برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کتاب و سنت میں زمانے جاہلیت کی جن برائیوں کا یا ان عادتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک صالح معاشرے کے لیے، گھرانے کے لیے نقصان دہ تھیں، تو ان کا ایک مقصد یہ ہے کہ ایسی عادتوں سے، ایسی سوچ اور فکر سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ زمانے جاہلیت کی بہت ساری عادتیں آج ایسی ہیں، یا رسم و رواج یا فکر، سوچ، جو آج ہمارے مسلم معاشرے میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے بیٹی کی پیدائش پر چہرے کا اتر جانا، غموں کا ظاہر ہونا، ٹینشن میں مبتلا ہو جانا۔ دیکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں رب کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور اس حکمت کو وہ سمجھتا ہے، اور اسی حکمت کے تحت اللہ رب العالمین کسی کو صرف بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹی ہی بیٹی دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے بھی اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے، اس دنیا میں اس کے آنے سے پہلے اس کے حوالے سے جو چیزیں لکھ دی جاتی ہیں تقدیر میں، ان میں سے ایک چیز ہے روزی روٹی کا بندوبست۔ اسے روزی کہاں سے ملے گی، کتنی ملے گی، یہ چیز لکھ دی جاتی ہے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی، لہذا ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فکر اپنے ذہن میں لانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹی پرائے کی دھن ہے، یہ آئی ہے، دے گی کچھ نہیں لیکن سب کچھ لے کر کے چلی جائے گی۔ آج کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں رب پر مکمل اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، رب کی باتوں پر وہ پورا یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ پیٹ میں پلنے والی جو مخلوق ہے وہ بیٹی کی شکل میں ہے، تو وہیں پر اسے ختم کرا دیتے ہیں۔ بہت بڑا یہ جرم ہے، ایک جان لینا ہے، ایک جان لینے کا جو گناہ شریعت میں ہے وہی گناہ وہاں پر بھی ملے گا، چاہے پیٹ کے اندر اسے قتل کر دیں یا اس دنیا میں آنے کے بعد میں اسے قتل کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی روزی روٹی کا انتظام وہ کرے گا۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعلیم کا انتظام کرے، کوشش کرے، وسائل، راستے اس بیٹی کی تئیں، اس اولاد کے تئیں اللہ رب العالمین راستے کھولے گا۔ کتنے سارے واقعات ہم جانتے ہیں، شادی ہوئی، روزی روٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں، نوکری بھی نہیں ہے، پڑھائی بھی کر لی ہے لیکن شادی ہو گئی، کوئی انتظام نہیں۔ ایک بچے کی ولادت ہوئی گھر میں، اس کے بعد میں
روزی روٹی کا بڑا اچھا انتظام ہو گیا، نوکری نہیں تھی نوکری مل گئی۔ یہ کون مسائل پیدا کرتا ہے؟ یہ راستے کون نکالتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نکالتا ہے۔ اس وجہ سے بیٹیوں کی پیدائش پر کبھی بھی ہمارا چہرہ اترنا نہیں چاہیے، غموں کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ زمانے جاہلیت کا یہ طریقہ تھا، جب بیٹیوں کی خوشخبری دے دی جاتی تھی چہرے اتر جاتے، کئی دن گھر سے نکلتے نہیں۔ سماج کو چہرہ کیا دکھائیں گے، لوگوں کو چہرہ کیا دکھائیں گے؟ قرآن نے بیان کیا اس وجہ سے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ صفت، یہ عادت تمہارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ رب پر بھروسہ کر کے رکھو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اگر چھوٹے سے کیڑے کو بھی پیدا کیا ہے نا، تو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا ہے کہ وہ اپنا انتظام کرے۔ رب نے کہا الا علی اللہ رزقھا، اس کو بھی کھلانے کی ذمہ داری رب العالمین کو ہے۔ صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا کون انتظام کرے گا؟ رب العالمین کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم صرف کوشش کریں۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے بیٹوں کے بالمقابل بیٹیاں اپنے والدین کے تئیں وفادار زیادہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہوگا، زندگی میں ہم نے دیکھا ہوگا، بیٹے نے پڑھ لیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، نوکری کے لیے کسی شہر نکل گیا یا کسی کنٹری نکل گیا، ماں گھر پر ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل اوقات میں وہی بیٹیاں آ کر کے ماں کو سنبھالتی ہیں، باپ کو سنبھالتی ہیں، اور یہ طے ہے جتنی وفاداری ایک بیٹی کے یہاں ملے گی ماں اور باپ کے تئیں، اتنی وفاداری کا جذبہ اور اتنی محبت ایک بیٹے کے دل میں آپ کو بہت کم چانس ہے کہ مل جائے۔ ہم دیکھتے ہیں شادی ہونے کے بعد میں بیٹا بدل جاتا ہے، کئی سارے واقعات ہیں۔ ماں سے رشتہ توڑ لیا، باپ سے رشتہ توڑ لیا، جس نے پالا پوسا، اس کے کھانے کا، تعلیم کا انتظام کیا، لیکن بیٹیاں ہوتی ہیں شادی کے بعد بھی ان کا اپنے ماں اور باپ سے ایک تعلق محبت کا، الفت کا جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس وجہ سے ذکر کی ہیں کہ میرے بھائیوں، کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے بیٹی پرائے کی دھن ہے، یہ آئی ہے سب کچھ لے کر کے جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے بیٹی دیا، ایک رحمت دی رب نے آپ کو، اس پر رب کا شکریہ ادا کیجئے، اس کی تعلیم کا انتظام کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جسے رب نے 2 بیٹیاں دیں، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، تعلیم کا انتظام کیا، اس کے لیے جنت ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، بیٹوں کے تعلق سے یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے بیٹی رب دے تو خوشی کا اظہار کیجئے، اچھی تعلیم دلائیے اور اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ کر دیجئے۔ انشاءاللہ وہ بیٹی آپ کی آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں زمانے جاہلیت کی ہر عادت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسلامی فکر رکھنے والا ایک انسان بنا کر کے اس دنیا میں رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔